معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں کتاب تاریخ سلطنت عثمانیہ، سب ہیڈنگ آسٹریا کی فتح۔ 3 سال کے بعد سلیمان پھر ایک زبردست فوج کے ساتھ ہنگری پر حملہ آور ہوا اور وہاں سے ویانا کا رخ کیا۔ اب کی بار شہنشاہ چارلس نے آسٹریا کی فوج کی کمان خود اپنے ہاتھ میں لے لی، لیکن قلعہ گینس کی فتح میں، جو راستے میں واقع تھا، 3 ہفتے کی مدت صرف ہو گئی اور اس پر قبضہ کرنے کے بعد سلیمان نے ویانا کی طرف بڑھنے کا ارادہ فسخ کر دیا، بجائے اس کے کہ وہ آسٹریا کی طرف متوجہ ہوا اور اسے فتح کرتا ہوا قسطنطنیہ لوٹ گیا۔ چارلس نے بھی سلیمان سے مقابلہ کرنے کی کوشش نہیں کی اور ویانا کے قریب اپنی فوجیں لیے ہوئے پڑا رہا۔ سب ہیڈنگ ہنگری میں ترکی حکومت۔ سلیمان کے قسطنطنیہ لوٹ جانے کے بعد بھی چند سالوں تک زپولیا اور فریڈنڈ میں لڑائی کا سلسلہ کم و بیش جاری رہا۔ بالآخر 945 ہجری بمطابق 1538 عیسوی میں ان دونوں کے درمیان ایک صلح نامہ ہو گیا، جس کی روح سے ہنگری کے 2 حصے کر دیے گئے۔ مشرقی حصے کا بادشاہ زپولیا تسلیم کیا گیا اور مغربی حصہ فریڈنڈ کی فرما روائی میں دے دیا گیا، مگر دوسرے ہی سال زپولیا کا انتقال ہو گیا اور اس کی بیوہ اور فریڈنڈ کے درمیان جنگ پھر چھڑ گئی۔ فریڈنڈ پورے ہنگری کا دعوے دار ہوا اور زپولیا کی بیوہ نے اپنے بچے کے لیے سلیمان کی مدد کی درخواست کی۔ چنانچہ 948 ہجری بمطابق 1541 عیسوی میں سلیمان پھر ہنگری میں داخل ہوا اور فریڈنڈ کو شکست دے کر بودا اور دوسرے بڑے بڑے شہروں پر قبضہ کر لیا اور ان میں ترکی دستے متعین کر دیے، اگرچہ ساتھ ہی اس نے اس امر کا بھی اعلان کر دیا کہ زپولیا کے بچے کے بالغ ہونے کے بعد وہ اسے ٹرانسلوینیا اور ہنگری کے تخت پر بٹھا دے گا۔ بہرحال اس وقت سلیمان نے ہنگری کو سنجقوں میں تقسیم کر دیا اور ان میں ترکی گورنر مقرر کر دیے۔ اس جنگ میں عثمانیوں کو کہیں کہیں شکستیں بھی ہوئیں، لیکن مجموعی طور پر سلیمان کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ 951 ہجری بمطابق 1544 عیسوی میں شہنشاہ چارلس اور فریڈنڈ نے صلح کی گفتگو شروع کر دی اور 954 ہجری بمطابق 1547 عیسوی میں 5 سال کے لیے صلح کر لی گئی اور صلح نامے کی روح سے تقریباً تمام ہنگری اور ٹرانسلوینیا پر سلیمان کا قبضہ بدستور قائم رہا اور فریڈنڈ نے باب علی کو 30,000 وقات سالانہ خراج دینا منظور کیا۔ سب ہیڈنگ سلیمان صاحب قرآن۔ یہ صلح نامہ، جس میں شہنشاہ چارلس پنجم، پوپ جمہوریہ وینس اور شہنشاہ فرانس شریک تھے، اس بات کا ثبوت ہے کہ مسیحی یورپ نے سلیمان کا صاحب قرآن ہونا تسلیم کر لیا تھا۔ آسٹریا کو سلطنت عثمانیہ کے سامنے اس حد تک جھکنا پڑا کہ اس سے قبل صلح کے متعلق جو مراسلت ہوئی تھی، اس میں فریڈنڈ نے اپنے کو صدر اعظم ابراہیم پاشا کا بھائی لکھنا منظور کیا اور اس طرح اپنا مرتبہ ایک ترکی وزیر کے مرتبے کے برابر قرار دیا۔ فرانسس اول نے بھی کئی بار نہایت ادب اور عاجزی کے ساتھ سلیمان سے مدد کی درخواست کی تھی اور سلیمان نے اس کی درخواست پر ہنگری اور جرمنی پر حملہ کر کے چارلس کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنی فوجیں فرانس سے ہٹا لے۔ نیز فرانس کے دشمنوں پر حملہ کرنے کے لیے اس نے ایک جنگی بیڑا بحیرہ روم میں بھی روانہ کیا تھا۔ یورپ کی خوش قسمتی تھی کہ اسی دوران میں سلیمان کو ایران کی جانب بھی متوجہ ہونا پڑا اور دولت عثمانیہ کی عسکری قوت 2 محاذوں میں تقسیم ہو گئی۔ فریڈنڈ کا سفیر بوس بکس، جو سلیمان کے دربار میں مامور تھا، ترک ہمیں ضرور دباتے مگر ایرانی انہیں روکے ہوئے ہیں۔ ایرانیوں کے ساتھ ترکوں کی اس جنگ سے ہمیں صرف مہلت مل گئی ہے، مخلصی اور نجات نہیں حاصل ہوئی۔ سب ہیڈنگ ایران کی مہم۔ 941 ہجری بمطابق 1534 عیسوی میں سلیمان ایران کی مہم پر روانہ ہوا۔ چند ماہ قبل اس نے ابراہیم پاشا کو ایک بڑی فوج کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ ابراہیم سیدھا تبریز پہنچا
اور اس پر بغیر کسی مزاحمت کے قبضہ کر لیا۔ تبریز ہی میں سلیمان بھی اس سے آ کر مل گیا اور وہ دونوں وہاں سے موصل اور بغداد کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ اور موسم کی خرابی کی وجہ سے ترکی فوج کو بہت کچھ نقصان برداشت کرنا پڑا۔ بالآخر سلیمان بغداد پہنچا اور 24 جمادی الآخر 1941 ہجری بمطابق 31 دسمبر 1534 عیسوی کو وہاں کے حاکم نے شہر اس کے حوالے کر دیا، کیونکہ شاہ طہماسپ نے ترکوں سے مقابلہ کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ اس سے موصل اور بغداد کے دو بڑے صوبے آسانی کے ساتھ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیے گئے۔ پھر 955 ہجری بمطابق 1548 عیسوی، 960 ہجری بمطابق 1553 عیسوی اور 961 ہجری بمطابق 1554 عیسوی میں بھی سلیمان نے ایران پر حملے کیے اور ایڈان و دان کے مضبوط شہروں کے علاوہ آرمینیا، میسوپوٹیمیا کے بعض بڑے علاقے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ ایرانیوں نے متفرق طور پر ترکی فوج کا مقابلہ کیا اور ترکوں کو موسم کی سختی اور سامان رسد کی عدم فراہمی کے باعث کافی نقصان پہنچایا، لیکن خود شاہی ایران کی طرف سے کوئی مدافعت نہیں ہوئی اور ترک اپنے مفتوحات پر بدستور قائم رہے۔ ان علاقوں کے علاوہ سلیمان نے اپنی بحری قوت کے زور سے عدن پر بھی مستقل قبضہ کر لیا اور سواحل عرب اور ایران نیز شمالی مغربی ہند پر اس کا اثر قائم ہوا۔ سب ہیڈنگ: بحری طاقت۔ بحری قوت کے لحاظ سے ایشیا یا یورپ کی کوئی سلطنت دولت عثمانیہ کی ہمسر نہ تھی۔ بحری طاقت کے اعتبار سے بھی اس کی فوقیت تمام دوسری سلطنتوں پر مسلم تھی۔ اس وقت اسپین اور وینس کے بحری بیڑے سارے یورپ پر حاوی تھے، لیکن ترکی بیڑے نے متعدد مارکوں میں ان کو شکست دی۔ بحری قوت کے اعتبار سے اسپین اور سلطنت عثمانیہ میں زیادہ فرق نہ تھا، لیکن اسپین کے ساتھ وینس اور پاپ کے بیڑوں کے شامل ہونے کے بعد اتحادیوں کے بیڑے جہازوں کی کثرت تعداد اور سائز کے لحاظ سے ترکی بیڑے سے بہت زیادہ بڑھ جاتے تھے۔ تاہم دو بڑے مارکوں میں جبکہ یہ زبردست اتحاد ان کے خلاف تھا، ترک کامیاب رہے اور سلیمان کے عہد حکومت میں برابر ترکی بیڑے کا اقتدار بحر روم میں قائم رہا، جس کی وجہ سے سلیمان نے الجزائر، اردن اور طرابلس کے صوبے اور بحر اسپین کے متعدد جزیرے جو وینس کے قبضے میں تھے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ سب ہیڈنگ: بحری قزاق۔ سلیمان کے ابتدائی عہد میں شمالی افریقہ کے مسلمان فرمانروا اس قدر کمزور تھے کہ وہ ساحلی علاقوں کے علاوہ اپنی مملکت کے جنوبی حصوں پر اپنا تسلط قائم نہیں رکھ سکتے تھے، اور خود ساحل کے شہر بھی بحری قزاقوں کی آماج گاہ تھے، جن میں سے بعض ان فرمانرواؤں کی اطاعت برائے نام تسلیم کرتے تھے، لیکن اکثر بطور خود بحر روم میں لوٹ مار مچاتے رہتے تھے۔ یہ بحری قزاق 10 اور 20 بحری جہازوں کے بیڑے بنا کر اپنے جرری اور نہایت تجربہ کار سرداروں کی قیادت میں مال غنیمت کے لیے بحر روم میں پھرا کرتے تھے اور اسپین، اٹلی اور فرانس اور کبھی کبھی انگلینڈ اور آئرلینڈ کے ساحلوں پر بھی حملے کیا کرتے تھے۔ سلطان سلیم نے بحری قوت پر خاص توجہ کی تھی اور جہازوں کی تعداد اور سائز میں بہت کچھ اضافہ کیا تھا۔ سلیمان نے بھی اس کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھا اور بحری قوت کو پہلے سے بہت زیادہ ترقی دی، لیکن اس کے بحری سردار بے خوفی اور مہارت فن میں بحری قزاقوں کے ہم پلہ نہ تھے۔ یہ دیکھ کر اس نے ان قزاقوں کو جو اپنی قابلیت اور تجربے میں دوسروں سے ممتاز تھے سلطنت عثمانیہ کی خدمت کے لیے مدعو کیا اور انہیں ان کے جہازوں اور آدمیوں کے ساتھ بلا کر ترکی بیڑے کے اعلیٰ منصب پر مقرر کیا۔ سب ہیڈنگ: خیر الدین پاشا بحری۔ ان میں سب سے پہلا اور اپنی غیر معمولی قابلیت کی وجہ سے سب سے زیادہ مشہور بحری سردار خیر الدین بار بروسا سرخ داڑھی والا تھا۔ یہ شخص پہلے چند جہازوں کو ساتھ لے کر بحر روم کے تجارتی جہازوں پر
چھاپا مارا کرتا تھا اور پھر ساحلی علاقوں پر حملہ آور ہونے لگا۔ چنانچہ اس نے بطور خود الجزائر پر حملہ کیا، شہر اور گرد و نواح کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ لیکن یہ دیکھ کر کہ وہ اپنی خود مختار حکومت قائم نہ رکھ سکے گا، اس نے سلطان سلیم کی فرما روائی قبول کر لی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اندلس کے مسلمانوں پر اسپین کی عیسائی حکومت انتہائی مظالم کر رہی تھی۔ خیر الدین نے ان مظلوموں میں سے 70,000 کو اپنے جہازوں کے ذریعے اندلس سے الجزائر پہنچا دیا۔ پھر جب سلیمان تخت پر آیا تو اس نے خیر الدین کو عثمانی بحریہ کا امیر اعظم مقرر کیا۔ چنانچہ 941 ہجری بمطابق 1534 عیسوی میں اس نے شہنشاہ چارلس کے زبردست بیڑے پر حملہ کیا اور کورن، پیٹرس اور دوسرے ساحلی شہروں کو، جن پر چارلس کے مشہور امیر البحر اینڈریا ڈوریا نے قبضہ کر لیا تھا، واپس لے کر سواحلی اٹلی پر حملہ آور ہوا۔ اس کے بعد سلیمان کی تحریک سے اس نے تونس پر قبضہ کر کے اسے الجزائر کی ریاست میں شامل کر لیا۔ تونس کے حفصی سلطان حسن نے شہنشاہ چارلس سے فریاد کی۔ چارلس خود 500 جہازوں کا بیڑا اور 30,000 فوج لے کر تونس پر حملہ آور ہوا۔ خیر الدین کو شکست ہوئی اور اسے تونس چھوڑنا پڑا۔ چارلس فاتحانہ طور پر شہر میں داخل ہوا اور وہاں کے باشندوں نے اسپینی حملے کے خلاف خیر الدین کو کسی طرح کی مدد نہ دی تھی، تاہم چارلس نے اپنے سپاہیوں کو شہر لوٹ لینے کی اجازت دے دی۔ اس واقعے پر ایورسلے کا بیان ہے کہ مظالم اور غارت گری کا جو منظر پیش آیا وہ ناقابل یقین ہے۔ شہر کے 30,000 بے قصور باشندے قتل کر دیے گئے اور 10,000 غلاموں کے طور پر فروخت کیے گئے۔ مسجدیں اور تمام خاص عمارتیں جلا کر برباد کر دی گئیں۔ مسجدیں گرجوں کی شکل میں تبدیل کر دی گئیں۔ کتب خانے برباد کر دیے گئے۔ اتنی کتابیں راستے میں پڑی ہوئی تھیں کہ ان کے ڈھیروں کو روندے بغیر کوئی جامع مسجد تک پہنچ نہیں سکتا تھا۔ لوگوں کو جبراً عیسائی بنایا گیا۔ مسلمانوں کی جائیدادیں اور مکانات چھین کر عیسائیوں کو دیے جانے لگے۔ بہرحال اس تمام قتل و غارت گری کا نتیجہ یہ ہوا کہ تونس سلطنت عثمانیہ کے قبضے سے نکل کر پھر سلطان حسن کے زیر حکومت آ گیا، لیکن حسن کو سلطنت اسپین کی اطاعت قبول کرنی پڑی اور اس کی خود مختاری کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد تونس پر ترکوں کا مستقل قبضہ 982 ہجری بمطابق 1574 عیسوی تک نہ ہو سکا۔